سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اس سے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئیں نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں. جو بچے اس پروگرام کو دیکھنے کے عادی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اس پروگرام میں بہت پیاری پیاری باتیں نماز کے بارے میں، اس کے متعلقات کو ہم سنا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیتیں بھی کیا کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف موضوعات پر الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں ہم بات کیا کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے مسجد. کیا ہے ہمارا ٹاپک؟ مسجد. جی ہاں، مسجد کے فضائل کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، اور مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، نیتیں کیا کیا کرنی ہیں. انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھنی ہے، اور بالخصوص جو ہمارے بچے وہاں پر مسٹیکس کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم سنیں گے اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ہمیں بچوں کو بالخصوص کیسے رہنا ہے، بڑوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے، لیکن بچوں کو وہاں پر مسجد میں کس طریقے سے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بہت ہی مفید معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مسجد تو آپ کو معلوم ہوگا کسے کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کو کہتے ہیں. مسجد اللہ پاک کے گھر کو کہتے ہیں. آپ ذرا بتائیں. نماز پڑھنے کی جگہ ہے. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. مسجد کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی جگہ. اور کسی کو معلوم ہے مسجد کسے کہتے ہیں؟ بھئی مسجدیں دیکھی تو ہے نا، آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے نا، مسجد میں نماز ہی پڑھتے ہوں گے. مسجد کہتے کیسے ہیں؟ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے. مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں نا کہ مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جو جگہ ہے اسے مسجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی بہت ڈیٹیل ہے، بہت تفصیل ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں نا اللہ پاک کی جمع ہو کر، وہ مسجد کہلاتی ہے. اس کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا محراب بنی ہوتی ہے، بعض مسجدوں میں مینار بھی ہوتا ہے نا، گنبد بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. تو الحمدللہ یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے نا، یہ بہت پاکیزہ مسجد، بہت پاکیزہ جگہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا اللہ کا گھر ہوتا ہے. مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کا گھر. جی ہاں، مسجدیں اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں. صبح میرا سوال یہ، مسجد میں مینار بنانا ضروری ہے؟ مسجد میں گنبد بھی بناتے ہیں، مینار بھی بناتے ہیں، لیکن مینار ضروری نہیں. ٹھیک ہے، مسجد کے لیے مینار ضروری نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں بنایا جاتا ہے، کچھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مسجدوں میں مینار نہیں بھی ہوتا ہے نا. تو مینار بنانا مسجد کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. مسجد اللہ کے گھر کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ ہی کی عبادت ہوتی، اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے.
تو ہمیں مسجد میں اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، مسجد میں ذکر الہی کرنے کے بہت فضائل ہیں. آپ کو یہ سن کر شاید حیرت بھی ہوگی کہ کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں. یہ ساری مسجدیں نا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور جو اس مسجد کو آباد کرنے والے ہوں گے نا لوگ، ان کو بھی اللہ پاک جنت میں داخل فرما دے گا. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں. آخرت کے دن سمجھتے ہیں نا، قیامت کا دن، ٹھیک ہے نا. آخرت کے دن سے مراد قیامت کا. تو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک مسجد میں رہتا ہے. بھئی ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں نا، ہمارے گھر تو وہ ہوتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک کے بارے میں ہم یہ تو عقیدہ نہیں رکھتے نا کہ اللہ مسجد میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے. اللہ پاک جسم سے پاک ہے. بھئی گھروں میں تو وہ لوگ رہتے ہیں نا جن کا جسم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ کے لیے یہ ماننا کہ وہ مسجد میں رہتا ہے، آسمان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، عرش پہ رہتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ پاک جسم سے پاک ہے. اللہ پاک جسم سے پاک ہے. اللہ پاک جسم سے پاک ہے. جی ہاں پیارے بچوں، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک جسم سے پاک ہے اور اللہ پاک مکان سے بھی پاک ہے. اللہ پاک مکان سے بھی پاک ہے. جی ہاں، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ پاک مکان سے بھی پاک ہے. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکان میں رہتا ہے، وہ کسی جگہ میں رہتا ہے. اللہ پاک چونکہ جسم سے پاک ہے اسی لیے مکان سے بھی پاک ہے. تو اسی لیے یہ ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں کے اندر تو ان کو اللہ پاک کا گھر کہا جاتا ہے. تو یہ ساری مسجدیں کہاں جائیں گی؟ قیامت کے دن. ہاں، یہ ساری مسجدیں قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی. مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ. تو کیونکہ لوگ وہاں سجدہ کرتے ہیں اسی لیے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اسلام میں اس کی بہت ہی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. گھر پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اور جگہوں کا ہمارے گھر کا اتنا ادب و احترام نہیں جتنا مسجد کا ادب و احترام ہے. تو وہاں تو بالکل پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہن کر اور بڑے اہتمام کے ساتھ انسان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. میرا نام حذیفہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے؟ دیکھیں، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. مسجد میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے. اور جو آپ کی ایج کے بچے ہیں نا ان کو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. ان کو کیا چاہیے؟ مسجد میں جا کر نماز. گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں جائیں. اگر مسجد دور ہے تو ابو کے ساتھ چلے جائیں، بڑے بھائی کے ساتھ چلے جائیں. اگر مسجد زیادہ دور ہو تو بڑے بھائی کے ساتھ چلے جائیں، ابو کے ساتھ چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے. لیکن آپ کی ایج کے جو بچے ہیں نا ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مسجد میں نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، گھر میں نماز پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، ٹھیک ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ ان کو بھی کیا مسجد میں لانا چاہیے؟ دیکھیں حذیفہ، جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ان کو بھی نہیں لے جا سکتے مسجد میں. بھئی آپ کو تو سمجھ ہے نا یا نہیں ہے؟ سمجھدار ہے نا آپ؟ سمجھدار ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ جی ہیں. ہے نا سمجھدار؟ کتنے سمجھدار ہیں؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ سمجھدار ہیں. اپنے آپ کو سمجھدار کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ. لیکن بہرحال یہ سمجھدار تو لگتے ہی ہیں جب بھی آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں، سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. لیکن بہت چھوٹے چھوٹے بچے نا جو آپ کی طرح سمجھدار نہ ہوں، غلطیاں کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ابو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پیچھے بٹھا دیا، وہ زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. پوری مسجد میں شور کر رہے ہیں بھائی، اب سارے نمازی پریشان، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. تو اتنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں تو اس سے مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے.
مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے نا یہ چیز. وہ چھوٹے بچے بعض اوقات گندگی بھی کر دیتے ہیں, تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. آپ جتنے بچے ہوں سمجھدار ہوں, ٹھیک ہے, ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, بڑی پیاری روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا. یہ ابو درداء کون ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں, اور بہت ہی نیک تھے, بہت متقی, بہت پرہیزگار تھے, ہے نا. بلکہ آپ کہہ لیں کہ صحابہ تو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, ہے نا, سارے کے سارے نیک ہوتے ہیں. اسی لیے تو امیر علیہ سنت ہمیں کیا فرماتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جی ہاں, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی. جنتی جنتی. جی ہاں, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ سارے نیک اور سارے جنتی ہیں. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو. مسجد کو اپنا کیا بنا لو؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ حدیث پاک کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسجد کو اپنا گھر بنا لو, جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مسجد میں گھر بنانے کا کیا مراد ہے کہ مسجد میں رہنا سٹارٹ کر دے؟ دیکھیں مسجد میں اب گھر بنانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ گھر میں جناب مسجد میں تکیے کمبل سارے لے کر آ جائیں, برتن چولہا وولہ رکھ دیا, چلو بھائی رہنا شروع کر دیا, کیونکہ یوسف بھائی نے کہا تھا کہ مسجدوں کو گھر بنا لو. تو یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. بلکہ گھر بنانے سے مطلب یہ بھائی ہم گھر میں کیا کرتے ہیں, رہتے ہیں نا گھر میں, زیادہ اپنا جو وقت ہے کہاں گزارتے ہیں؟ گھر میں گزارتے ہیں. تو مطلب یہ کہ مسجد میں زیادہ وقت گزارنا, مسجد میں زیادہ وقت گزارنا, جتنا ہو سکے زیادہ وقت گزارا جائے. بھائی نماز پڑھ لی نا, اب جیسے اذان ہو جائے مسجد میں چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. بھائی اذان ہو گئی, چلو چلو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, چلو چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلو, سب کو آواز دے رہے ہیں, چلو بھائی آ جاؤ, بھائی آ جاؤ, بڑے بھائی کو بلا رہے ہیں, چھوٹے بھائی کو بلا رہے ہیں, چلو بھائی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں. اپنے دوست کو آواز دے دی, چلو بھائی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یوں جیسے اذان ہو جائے فوراً مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلنا شروع کر. پھر کیا ہوگا, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, اب جناب نماز ہو گئی, اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں, درود پاک پڑھ لیں کچھ, تو تھوڑا ذکر و اذکار بھی کریں وہاں پر. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تم ان کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تم ان کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ایمان کا گواہ بننے کا کہا گیا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. 7 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یعنی دھوپ ہوگی نا بھائی, قیامت کا جو میدان ہوگا زمین مٹی کی ہے نا وہ تانبے کی ہو جائے گی, بہت گرم ہوگی, سورج بہت قریب ہوگا, ٹھیک ہے, بہت گرمی برسا رہا ہوگا, اور اس کے بعد لوگوں کو اتنا پسینہ آ رہا ہوگا کہ کئی لوگ اپنے پسینوں کے اندر ہی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, اتنا پسینہ آئے گا. لوگ بہت پریشان ہوں گے گرمی کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے. تو اور کوئی سائے نہیں ہوگا وہاں پر, شیڈ ہی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی کہ جس کے سائے میں, جیسے دھوپ میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا کہیں پر, تو کیا کرتے ہیں درخت کے سائے میں, کسی جگہ کے سائے میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں دھوپ نہ لگے نا زیادہ. ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے کہ ہمیں دھوپ نہ لگے, ہم کسی چیز کے سپورٹ لے لیتے ہیں, سائے میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہم دھوپ سے بچ سکیں. میدان قیامت میں تو ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا,
ہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، لیکن 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی ان کے اوپر دھوپ نہیں آ رہی ہوگی، سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ قسم ہے کہ جو مسجد میں اپنا وقت گزارنے والا ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس فضیلت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی لیے جتنا زیادہ وقت ہو سکے اپنا مسجد میں اسپینڈ کریں، مسجد میں اپنا ٹائم گزاریں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب مل سکے۔ کیونکہ بزرگوں سے یہ سننے میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، یعنی مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی کو دیکھا پانی میں، دیکھا ہے نا کتنے سکون سے ہوتی ہے نا پانی میں، لیکن اگر اس کو پانی میں سے نکال کر اب باہر ڈال دیں کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ تڑپتی ہے۔ اسے پانی کے بغیر سکون نہیں ہے۔ جس سے مچھلی کو پانی کے بغیر سکون نہیں آتا، مومن کو، مسلمان کو مسجد کے بغیر سکون نہیں آنا چاہیے، ہے نا؟ اس کو جب مسجد میں جائیں تو سکون، جب مسجد سے باہر نکلے تو پریشان، اسے دوبارہ دل کرے کہ میں دوبارہ کہاں چلا جاؤں؟ مسجد میں چلا جاؤں۔ تو اپنا دل مسجد سے ہمیں ضرور لگانا چاہیے اور اپنا زیادہ وقت جو ہے ہمیں مسجد میں ہی گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صبح کچھ بچے مسجد میں تو آ جاتے ہیں پر کھیل کود کرنے لگ جاتے، شور مچانے لگ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، ایسا کیوں کرتے ہو بھائی آپ؟ حذیفہ نہیں کیا کریں بھائی بالکل بھی ایسا۔ مسجد میں مذاق مستی کھیل کود، مسجد اس کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ تو بہت مقدس جگہ ہے، وہاں پر تو بالکل بھی شور شرابہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کھیل کود بھی نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ بھائی مسجد کھیل کود کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی کے لیے۔ مسجد تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد میں کھیل کود شور شرابہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہاں بالکل احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں زیادہ ٹائم ٹھہروں گا تو پھر میں کچھ دوسرے کام کرنا شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ فوراً ہاں مسجد میں زیادہ نہ رکیں۔ اگر مسجد میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ بے ادبی والے معاملات ہو جائیں گے تو پھر مسجد میں نہ رکیں، چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی اس کا حال ہے۔ مسجد میں پھر زیادہ ٹائم نہیں گزارنا چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے مسجد سے چلے جائیں، لیکن مسجد کا ادب اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں آ کے نیند کرتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں بھائی نیند جتنی کرنی ہے گھر پہ کر کے آ جاؤ نا، مسجد میں کیوں کر رہے ہیں نیند؟ کچھ لوگوں کا گھر نہیں ہوتا تو وہ مسجد میں نیند کرتے تو ہیں۔ مسافر خانہ تھوڑی ہے بھائی، مسجد مسافر خانہ بھی نہیں ہے، ہوٹل بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے مسجدیں نہیں، لیکن اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے سونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اعتکاف کرتے ہیں نا، جیسے نہیں معتکفین ہوتے ہیں رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ سوتے نہیں سوتے مجھے بتائیں؟ وہ تو سوتے ہیں نا۔ تو پھر اعتکاف کی اگر آپ نے نیت کر لی ہے نا، بلکہ آپ اپنی عادت بنائیں، آج جب مسجد میں جائیں نا، مسجد میں پہلے کون سا قدم داخل کریں گے؟ سیدھا، اس کے بعد کون سا؟ اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو پہلے الٹا قدم نکالیں گے، اس کے بعد سیدھا قدم نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں مسجد تو پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو ایک اچھی جگہ پر جا رہے ہیں نا، تو کوئی بھی اچھا کام کریں تو سیدھی جانب سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ سیدھی جانب سے شروع کریں، رائٹ سائڈ سے شروع کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے پاؤں سے۔ کوئی کام کر رہے ہیں کھانے پینے کا، کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھا۔ ہاتھ کون سے ہاتھ سے ملانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے ملانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے نہیں ملانا چاہیے، ہاتھ سیدھے ہاتھ سے ملائیں، مصافحہ کریں سیدھے ہاتھ سے کریں۔ اسی طرح سے جب مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھا پاؤں داخل کریں گے، اس کے بعد الٹا پاؤں۔ اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟
مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بڑی پیاری سی دعا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ چلیں بتائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاء اللہ، ترجمہ معلوم ہے آپ کو اس کا؟ ترجمہ کس کو معلوم ہے اس کا؟ یہ امتحان ہے نا بھائی۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے، ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے۔ پیارے بچوں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ دعا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ چلیں مل کر ایک دو بار دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب ابواب رحمتک رحمتک، آخر میں کاف باریک والا، ٹھیک ہے نا؟ ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جی ہاں، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب مسجد میں داخل ہوں۔ کون سا قدم داخل کریں گے؟ سیدھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ اعتکاف۔ آپ بھلے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، لیکن آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مسجد میں رہیں گے، آپ کو عبادت کریں نہ کریں، لیکن آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ ہاں، تو اپنی عادت بنائیں۔ تو جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے نا، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے کھانا پینا اس کی بھی اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ کو ضرورت پیش آ گئی تو آپ کو سونے کی اجازت بھی مل جائے گی، ہے نا؟ تو اسی لیے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ کس کو معلوم ہے؟ کون سنائے گا؟ جی ان کو دے مائک ذرا، ان کو معلوم ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ دوبارہ مل کر پڑھیں گے، ان کو پڑھائیں ذرا مل کر۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو پیارے بچوں یہ ہے مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اسکرین پر آپ نے ملاحظہ بھی کیا، اسکرین پر آپ نے دیکھا بھی، آپ اس کو دیکھ کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو مسجد میں داخل ہوں تو یہ والی دعا پڑھ لیں، مسجد سے نکلیں تو مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ لیا کریں، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی اور فائدے ہی فائدے نصیب ہوں گے۔ یوسف بھائی کچھ بچے وضو کا پانی مسجد کے فرش پہ گرا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو بہت بری بات ہے بھائی۔ اب وضو کرتے ہیں نا تو مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں، بھئی یہ تو بہت بری بات ہے پیارے بچوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر نہیں گرانا چاہیے، مسجد خراب ہوتی ہے، مسجد کا فرش خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، دریاں بچھی ہوتی ہے تو وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں، گیلی ہو جاتی ہے نا، تو یہ تو بری بات ہے پیارے بچوں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور وضو کا پانی مسجد میں بالکل بھی نہیں گرانا چاہیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، مسجد میں کچھ بچے زور زور سے ہنستے رہتے ہیں، یہ کرنا صحیح ہے؟ کیسے ہنستے ہیں؟ ہنس کے دیکھیں ذرا، ایسے ہنستے ہیں جیسے آپ ہنس رہے ہیں ایسے ہنستے ہیں یا اور زور زور سے ہنستے ہیں؟ اور زور زور سے ہنستے ہیں۔ اور زور زور سے ہنستے ہیں۔ دیکھیں آپ جس طرح ہنس رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مسکرانا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں مسکرانا، اسمائل، اسمائل کرنا، مسکرا دینا، یعنی آپ کے دانت نظر آنے لگے، آواز نہ نکلے، اس کو کہتے ہیں مسکرانا۔ کیا کہتے ہیں؟ مسکرانا۔ ہاں، اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، ہنسنے میں آپ کی آواز نکلتی ہے لیکن آپ کو خود سنائی دیتی ہے، کسی اور کو آواز نہیں آتی۔ اور ایک ہوتا ہے کہکا لگانا، ہاں، جیسے ہا 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 زور زور سے ہنس رہے ہیں، دوسروں کو بھی آواز جا رہی ہے نا۔ تو یہ تین طرح کی چیزیں، مسکرانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔
مسجد میں ہنسنا اگر مسجد میں کوئی ہنستا ہے اس سے اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اسی لیے ہمیشہ بچنا چاہیے مسجد میں ہنسنا, کہکا لگانا زور زور سے اچھی بات نہیں ہے, بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو پیارے پیارے بچوں, آج ہم نے مسجد سے متعلق بہت ہی اہم ترین باتیں سنی ہیں. مسجد جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ہم وہاں پر جا کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اللہ پاک کے گھر کی تعظیم بھی کرنی ہے, اس کا احترام بھی کرنا ہے, اور خوب خوب وہاں پر جا کر اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے نمازشی کے پروگرام کے مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر اور فیس بک پر جو مدنی چینل کا پیج ہے وہاں پر جا کر آپ آئے نماز سیکھے کے مزید ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.